آگے فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل میں ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ انسانوں اور جنوں میں سے جو مردود ہے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتے ہیں، اور اس کی وجوہات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بناوٹی باتوں کے وسوسے اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ آخرت پر ایمان نہ لے کر آئے۔ یعنی کفار اور مشرکین جو تھے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ اور بناوٹی باتیں اس لیے کیا کرتے تھے دوسرے کفار کے سامنے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، قرآن کا انکار کرتے رہیں، اللہ کا انکار کرتے رہیں، بھلے وہ جتنی بھی بناوٹی باتیں کرتے رہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے، کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا یہود نصارہ کے پادریوں کو ہم اور آپ پنچ بنا لیں جو یہ فیصلہ کریں کہ ہم حق پر ہیں یا آپ حق پر ہیں۔ یعنی کفار مکہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آپ بھی آ جائیں اور ہم اپنے جو ہے نا پادریوں کو لے کر آتے ہیں جو یہود نصارہ کے علماء ہیں ان کو لے کر آتے ہیں، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا ہم کر لیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں، اور حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتار دی۔ یعنی جب قرآن کریم آ گیا تو پھر ہمیں پادریوں کی یا کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔